اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 253 تا 254، پارہ تیسرا، سورۃ بقرہ۔ الحمدللہ پارہ تیسرا شروع ہو چکا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، سید الکونین، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کی جو مشکلات تھی راہ حق میں، ان پر آپ کو اطمینان دلایا ہے، تسلی دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ پیغمبر ہم نے ان کو فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ بعض پیغمبر قوم کے لیے آئے، بعض ایک بستی کے لیے آئے، بعض گاؤں کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بعض ان میں ایسے تھے من کلم اللہ، کہ اللہ نے ان سے گفتگو کی ڈائریکٹ، بغیر وحی کے، بغیر فرشتے کے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن امام الانبیاء، سید الکونین، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہمانی کا شرف عطا فرمایا۔ خود اللہ میزبان بنے، محمد رسول اللہ مہمان بنے، اور ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کی شان اس طرح بلند فرمائی کہ اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلا کر آپ سے ہم کلام ہوئے۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بہت بلند فرمائے، شان بہت بلند فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی شان دی کہ ان کو معجزات عطا فرمائے، اور ایسے ایسے معجزات کہ مردہ کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، فَانْفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو جا، وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ کوڑھی کو، بیمار کو، برس کے مریض کو کہتے تھے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو تندرست ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑی شان عطا فرمائی کہ آپ پر قرآن نازل فرمایا، جس میں انجیل بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی، صحیفے بھی آ گئے، تورات بھی آ گئی، سارے نبیوں کی تعلیمات آ گئی، سارے نبیوں کی شان اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ رب العالمین ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ قیامت تک انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے۔ آپ کی شان کیا کیا بیان کریں، آپ کی شان تو صدیاں لگ جائیں، آپ کی شان کا ایک حصہ، ایک شوشہ، ایک گوشہ بیان نہیں ہو سکتا۔ جس ہستی کی اللہ تعالیٰ خود شان بیان فرمائے، اس ہستی کی ہم جیسے گناہگار، کمزور امتی، کمزور ایمان والے، کمزور عقیدے والے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ایک طرف سارے نبیوں کی تکلیفات اور مشکلات اور آزمائشیں اور امتحان، اور دوسری طرف آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں اور امتحانات، وہ سب سے بڑے اور سب سے زیادہ آپ پر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے نبیوں پر بھی کوئی امتحانات تھے، آپ پر جو سب سے زیادہ امتحان آئے ہیں، کبھی حنین میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ کبھی آپ کو اتنی مشکلات ہم نہ دیتے کہ آپ کے اوپر، آپ پر ہمارے احکام آئے، آپ نے لوگوں تک پہنچا دیے، اور لوگ کبھی اختلاف نہ کرتے،
کیونکہ اللہ کے واضح احکام ان تک پہنچ چکے تھے، وہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ ولیکن اختلافو، معجزات بھی آئے، نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئے، لیکن پھر اختلافات میں پڑ گئے، کچھ ان سے مسلمان ہوئے، کچھ پھر کافر کے کافر رہے، منکر رہے، ہٹ دھرم رہے، ضدی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ کوئی بھی کسی کی بھلا مجال تھی کہ میں اللہ اگر ان پر کوئی حکم لاگو کر دیتا تو وہ اس سے سرے منہ انحراف کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے، اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو سکے۔ جب امتحان اس وقت ہوگا جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کو غلط کام کرنے کی بھی اختیارات دے دیے اللہ نے، صحیح کام کرنے کے بھی اختیارات دے دیے، اور ان سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے پیارے نبی، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں وہ کر دیتے ہیں اور اس طرح ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس آیت میں مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں کہ جان میری دی ہوئی ہے، جب میرا حکم آ جائے اس کو قربان کرنے کا قربان کر دو، مال میرا دیا ہوا ہے، اپنی عیاشیوں پر خرچ نہ کرو، میرے حکم پر اس کو خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کرو، کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ وہاں بے شرا کام نہیں آئے گی کہ ادھر ایک چیز بیچی اور ادھر بخشش اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر لی، ادھر دوستی کوئی کام نہیں آئے گی، ادھر مشکل وقت آتا ہے، دوست آ جاتے ہیں، مشکل سے نکل جاتا ہے، اس وقت تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے، دوستی کام نہیں آئے گی، بے شرا کام نہیں آئے گی، نیک اعمال کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیع ولا خلۃ ولا شفاء، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، سفارش بھی ان لوگوں کو کام آئے گی جن کے عقائد صحیح ہوں گے، جن کے اعمال صحیح ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے احکام مانے ہوں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں یہی ظالم ہیں، کیونکہ ان پر احکام بدنی آئے، منکر ہو گئے، ان پر احکام مالی آئے، منکر ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہیں۔